نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری اس مختصر ویڈیو میں والدین کی اطاعت و فرما برداری پر مختصر گفتگو کی جائے گی۔ بنی اسرائیل کا ایک یتیم بچہ جو ہر کام اپنی والدہ سے پوچھ کر ان کی مرضی کے مطابق کیا کرتا تھا، اور اس نے ایک خوبصورت گائے پال رکھی تھی جو ہر وقت اس کی دیکھ بھال میں مصروف رہتا تھا۔ ایک دن اس کے سامنے ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور اس نے گائے خریدنے کا اظہار کیا۔ بچے نے قیمت پوچھی تو فرشتے نے اس کی قیمت بہت کم بتائی۔ بچے نے جا کر والدہ کو اطلاع دی اور والدہ نے انکار کر دیا۔ فرشتہ ہر بار قیمت بڑھاتا رہا اور بچہ ہر بار ماں سے پوچھ کر جواب دیتا رہا۔ جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو بچے نے محسوس کیا کہ میری والدہ کی گائے بیچنے میں رضامندی نہیں ہے۔ بچے نے آ کر فرشتے کو صاف انکار کر دیا کہ ہم کسی صورت بھی گائے کو نہیں بیچ سکتے۔ فرشتے نے بچے کو کہا کہ تم بڑے خوش بخت اور خوش نصیب ہو کہ ہر کام اپنی والدہ سے پوچھ کر کرتے ہو۔ ان قریب گائے خریدنے کے لیے تمہارے پاس کچھ لوگ آنے والے ہیں اور تم نے خوب قیمت بتانی ہے۔ دوسری طرف بنی اسرائیل میں ایک آدمی کے قتل کا واقعہ پیش آیا تو انہیں جس گائے کی قربانی کا حکم ملا وہ وہی گائے تھی جو اس بچے نے پال رکھی تھی۔ تو بنی اسرائیل کے چند لوگ گائے خریدنے کے لیے اس بچے کے پاس پہنچے۔ بچے نے اس کی قیمت اس کے وزن کے برابر سونے کو ادا کرنے کے برابر بتائی۔ بنی اسرائیل کے ان لوگوں نے اتنی بھاری رقم دے کر وہ گائے خرید لی۔ تفسیر عزیزی اور تفسیر معالم العرفان فی دروس القرآن میں لکھا ہے کہ یہ دولت بچے کو والدین کی اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے ملی۔ ایک اور تفسیر میں اس طرح کا واقعہ منقول ہے کہ اس سے معلوم ہوا والدین کی عزت، والدین کی فرما برداری و اطاعت کا صلہ کبھی کبھی دنیا میں بھی مل جاتا ہے۔ ایک نوجوان نے اپنے والدین کی بہت زیادہ اطاعت کی، بہت زیادہ ادب کیا۔ بالآخر اس کے والدین عمر رسیدہ ہوئے۔ جب عمر رسیدہ ہوئے تو اس کے دوسرے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ والدین کی زندگی کے ہوتے ہوئے ہم اپنی جائیداد کو تقسیم کر لیں کہ بعد میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ تو اس نوجوان نے بھائیوں کو کہا تم اپنی جائیداد تقسیم کر لو، میرے حصے میں والدین کی خدمت کا کام سپرد کر دیجئے۔ اس کے بھائیوں نے برضا و رغبت یہ کام اس کے سپرد کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، بالآخر ان کے والدین کا انتقال ہوا۔ ایک مرتبہ یہی نوجوان رات کو سو رہا تھا اور خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے نوجوان، تم نے والدین کی زندگی میں بہت بڑی اطاعت کی ہے، والدین کا ادب کیا ہے، آج تمہیں انعام دیا جا رہا ہے، جاؤ فلاں چٹان کے نیچے ایک درہم پڑا ہے، اس کو اٹھا لاؤ۔ یہ نوجوان جب صبح نیند سے بیدار ہوا، چٹان کی طرف گیا، چٹان سے ایک درہم اٹھایا۔ درہم اٹھا کر خوشی خوشی گھر واپس لوٹنے لگا۔ راستے میں ایک مچھلی فروش دکان تھی، جب قریب پہنچا تو اس کے دل میں یہ خیال اٹھا کیوں نہ یہ ایک درہم اس مچھلی فروش کو دے دوں اور اس سے ایک بہت بڑی مچھلی لے لوں، آج میری بیوی بچے مچھلی کے کباب بنا کر کھائیں گے۔ تو اسے ایک درہم دے دیا، مچھلی اس سے لے لی۔ لے کر جب گھر واپس پہنچا تو بیوی کو کہا کہ اسے پکاؤ۔ بیوی نے مچھلی کو کاٹنا شروع کیا۔ جب پیٹ چاک کیا تو اس میں ایک VIP قیمتی ہیرا نکلا۔ جب اس نوجوان نے اس ہیرے کو دیکھا تو یہ خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ اس ہیرے کو جب بازار میں لے کر گیا فروخت کرنے کے لیے، اس کی اتنی قیمت ملی کہ اس کے ساری زندگی کا خرچہ پورا ہو گیا۔ تو آئیے، یہ ہے والدین کی اطاعت کا نتیجہ، یہ ہے والدین کی فرما برداری کا انعام۔ کبھی کبھی رب العالمین دنیا میں بھی انعام عطا فرما دیتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے والدین کی عزت، اپنے والدین کی تکریم، اپنے والدین کی فرما برداری، اپنے والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔